بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہم تفصیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، یا پچھلی آیت میں ہم اس کا تذکرہ بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں اور ہمیں مکمل علم حاصل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ پے در پے کو سمجھ لیجئے گا کہ ایک کے بعد اور کبھی ایک ہی وقت میں 2 سے 3 نبی بھیجے گئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن مجید کے ذریعے ملتا ہے۔ باقی انبیاء کرام کی صحیح تعداد اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، لیکن بعض کا ذکر ہمیں تورات اور تاریخ اور مفسرین کے ذریعے سے ملتا ہے، جن میں حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت شعیاء علیہ السلام جن کا تعلق حضرت یونس علیہ السلام کے دور سے ہے، اور حضرت نجمیہ علیہ السلام اور حضرت یرمیہ علیہ السلام جن کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت جرجیس علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ اب یہاں میں نے آپ کے سامنے کتنے انبیاء کرام کا نام لیا، یہ تو وہ ہیں جن کا ذکر ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے بیان کیے گئے
جو نبی تھے ان کا ذکر ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، اور باقی ہمیں تاریخ یا تورات کے ذریعے ملتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور پھر آخر کار ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد فرمائی۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روشن نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی جو دلیل ہے ہمیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے بھی ملتی ہے کہ میں تمہارے پاس، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، یعنی جو پیدائش سے ہی اندھا ہو یا کوڑھ کا مریض ہو اس کو بھی اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو تم کچھ کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اب اس آیت میں دیکھیے کہ کتنی روشن نشانیاں ہیں جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، اور ان معجزات کے ساتھ انجیل بھی عطا کی گئی، اور یہ وہ علامات ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر وہ انسان جس کو حق کی تلاش ہو، جو طالب صداقت ہو، وہ یہ جان سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اسی آیت میں ذکر ہوا روح پاک کا، تو یہاں روح پاک سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس آیت میں واضح ذکر ہو رہا ہے کہ روح پاک سے اس کی مدد کی، کس کی مدد کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اب دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام رہا ہے، جس کے حساب سے ہم انہیں جانتے ہیں کہ وہ تمام رسولوں کے پاس آتے ہیں اور وحی پہنچانے کا کام بھی انہی کے ذمے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ ان کی مدد کی، اس پر غور کرتے ہیں کہ مدد کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، تو جان لیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے شخص ہیں روئے زمین پر جو کہ کسی والد کے بغیر ان کا وجود اس دنیا میں آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان پر پھونک ماری، جس کے باعث ان کو حمل ٹھہرا، اور جب ولادت کے بعد بنی اسرائیل یعنی حضرت مریم جو تھیں اپنی قوم میں اس بچے کو گود میں لے کر آئیں، تو بنی اسرائیل نے ان پر لعن طعن شروع کر دی اور ان کو بہت برا بھلا کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے آیا، اس کا باپ کون ہے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور وہ ماں کی گود میں ہی بول پڑے، اور اس کا تذکرہ ہمیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ملتا ہے۔ اور پھر جو ہے وحی کے ذریعے انجیل پہنچائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ہر قدم ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ہر جگہ آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی، جیسے کہ ذکر ہمیں آیت میں ملتا ہے۔ اور پھر جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہی آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ تو یہاں ہمیں اس کی دلیل سورۃ آل عمران کی ہی آیت نمبر 55 سے ملتی ہے۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز تمہارے پاس لے کر آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا،
اب یہاں پر کھل کر اظہار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کھل کر ان کے جو مرض تھے، جو ان کی برائیاں تھیں، جو وہ کر آ چکے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول یا نبی آیا اور وہ جو احکامات لایا تمہاری خواہشات نفس کے خلاف رہیں، تو تم نے کیا کیا کہ اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے ان کا طرز عمل یاد دلا رہا ہے۔ اب قرآن میں اس بات کو دہرانے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اب جو کچھ وہ پیچھے کر کے آ چکے، قرآن میں دوبارہ، کیونکہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے اور یہ ان کے لیے بھی موجود تھی جن کے پاس پہلے سے کتاب تھی، یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ کتاب اتنی ہی اہم تھی جتنی کہ روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی انسان کے لیے ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن میں اس بات کو دہرایا کہ تم نے کیا کیا کیا، کیا کیا گمراہیاں کی ہیں۔ جب بھی کوئی رسول تمہاری مرضی کے خلاف یا تمہاری نفسیانی خواہشات سے ہٹ کر کوئی بات میرے حکم سے پہنچائے تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، تم نے تکبر کیا، کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو تو قتل ہی کر ڈالا۔ اب یہاں یاد رکھیے گا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، نبی رسول نہیں ہوتا، جبکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نبی لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، رسولوں کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، جبکہ رسول جو ہوتا ہے اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے عمل کرتا ہے۔ رسول پر وحی کے ذریعے احکامات نازل کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے فرعون کے سامنے جانے کا حکم دیا۔ تو نبی قتل ہو جاتے ہیں جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی قوم نے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان قوموں کو عذاب کے ذریعے نیست و نابود کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے انہیں زندہ ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ جبکہ بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ نبی تھے ان کو قتل کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے ان کو بھی قتل کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کھل کر بیان کر رہا ہے کہ جو تمہارے خلاف کوئی بات کرتا تھا، یا تو تم نے سرکشی کی، اس کو جو ہے باتوں کو اہمیت نہیں دی، یا پھر تم نے تو حد ہی کر دی، ان کو قتل ہی کر ڈالا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اب یہاں ان کی ڈھٹائی دیکھیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل کفر کی وجہ سے، ان کے دلوں کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اسی لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں بنی اسرائیل کی ہٹ درمی بیان ہو رہی ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں اتنے پختہ ہیں کہ تم کچھ بھی کہہ لو، ہمارے دل نہیں بدلنے والے، تم کوئی بھی دلیل لے آؤ، تم کوئی بھی واقعہ دہرا لو، ہمارے جو دل ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں، ہمارے اوپر تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اب ان کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا اس قدر تسلط قائم تھا اور ہے، وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دیتے تھے۔ مطلب وہ اپنی بات میں اتنے پکے ہو چکے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمارے دل تو بالکل محفوظ ہیں، اور اس کو ایک خوبی بیان کرتے تھے، ایک خوبی شمار کرتے تھے کہ ہم اپنے عقائد میں کتنے مضبوط ہیں کہ کوئی بھی آ کر ہمیں کچھ بھی بولے گا تو ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، جو ہم جانتے ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں اپنی جگہ۔ تو یہاں ان کی ڈھٹائی دیکھیے گا، حالانکہ یہ جو بات وہ بیان کر رہے ہیں جس کو اپنی خوبی سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر تو آدمی کے لیے کوئی عیب کی بات ہے ہی نہیں
کہ جب ان تک حق اور سچ پہنچ جائے اس کے بعد بھی وہ اپنے طرز عمل کو نہ بدلیں اور ہدایت حاصل نہ کریں۔ اب یہ بات تو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ آج ہم سب بھی اسی قسم کے معاملات سے گزر رہے ہیں، چاہے رسم و رواج کے معاملات ہوں یا مذہبی عقائد کے معاملات ہوں۔ ہمارے دل و دماغ میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ ہمیں صحیح بات معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنا طرز عمل نہیں بدلتے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، جبکہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تو انہی کے کفر کی بدولت، گمراہی کی بدولت، اتنے نبی اور رسول بھیجنے کے باوجود حق اور سچ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی تسکین میں لگے رہے، تو یہ تو اللہ کی پھٹکار پڑی ہے ان پر، اسی لیے ان باتوں کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی کرم نوازیاں کی، کتنی کوتاہیوں کو معاف کیا، ان کی جو جاہلانہ حرکت تھی ان کو کس قدر جو ہے اگنور کیا، کتنا چھوڑا، لیکن وہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اب جو ایک کتاب یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے۔ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ بنی اسرائیل کی پوری توجہ جو ہے قرآن مجید کی طرف دلائی جا رہی ہے۔ ان کا تو یہ حال تھا کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے سے واسطے اور اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل کو ہم سمجھیں گے کہ یہود کے تین قبائل بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظ مدینے میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ تین قبائل جو ہیں مدینے میں رہائش پذیر تھے، اور وہاں پہلے سے ہی اوس اور خزرج کے قبائل بھی آباد تھے جو یمن سے آئے تھے اور اصل عرب قبائل تھے۔ پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، اور بھی لوگ تھے جو وہاں پر رہا کرتے تھے، اور وہ سب امیین میں سے تھے، یعنی ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت تھی، نہ وہ کسی نبوت سے آگاہ تھے۔ تو جب ان کے بیچ میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، اور کوئی کسی کی طرفداری کر رہا ہوتا تھا، آپس میں جو ہے نا ایک پارٹیاں بن جاتی تھیں کہ جو لڑنے والے قبائل ہوتے تھے ان کے ساتھ کوئی شریک ہو جاتا تھا، کوئی ان کا مخالف ہو جاتا تھا۔ تو جب یہ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہودیوں کا کیا تھا کہ وہ سرمایہ دار تھے، مطلب تجارت میں اور دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ ان کا دل ہوتا تھا کہ بس پیسہ کمانا ہے، پیسے کے پجاری تھے۔ تو کیا کرتے تھے کہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے دل ان کے جو ہیں وہ بزدل تھے اندر سے، تو لہٰذا ہمیشہ کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ، وہ مار کھا لیا کرتے تھے، وہ اپنی جان دینے سے ڈرتے تھے، وہ کھل کر لڑتے نہیں تھے، اور پھر جب وہ مار کھا لیا کرتے تھے تو اس پر کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، ذرا آخری نبی کو آنے دو، ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، جو نئی کتاب لے کر آئیں گے۔ اب یہ یاد رکھیے گا ان کے الفاظ، کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ یہود کہہ رہے ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے، اور لڑنے اور مار کھانے کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ کیا تھے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے،
جو نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے، تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے اور ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوتی رہیں گی۔ اب ان کی خوش فہمی دیکھ لیجئے گا، ابھی ظہور نہیں ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظہور نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، ذرا آخری نبی کو تو آنے دو، وہ کتاب بھی لے کر آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جب ہم ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے تو تم جو ہے ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، جیت ہماری ہی ہوگی۔ اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی آخر الزماں کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے صدقے سے ہمیں فتح مل سکے۔ تو یہ جو کفار مدینہ تھے، ان سے لڑنے کے بعد انہی کے سامنے یہ بڑے زور و شور سے اعلان کرتے تھے، اور پھر انہی کے سامنے اس بات کے لیے دعا بھی کرتے تھے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے اس کا ظہور جلدی ہو جائے تاکہ اس کے واسطے سے، اس کے صدقے سے ہمیں فتح مل سکے اور ہم جو ہے واپس عروج پر پہنچ جائیں، اور یہ سب جو ہے مطلب جن کو کمتر جانتے تھے وہ چپ ہو کر بیٹھ جائیں۔ اب اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، انہوں نے یہودیوں کے منہ سے یہ باتیں، یہ دعائیں بہت سن رکھی تھیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے منہ سے ہی ان تک یہ بات پہنچا دی تھی، وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اور یہ جو پیشن گوئی یہودیوں تک تھی، یعنی وہ تورات کے اندر اور اس کا ذکر سن چکے تھے، اور جو ٹائم ان کا تھا کہ اتنے عرصے بعد ایک نبی آ جائے گا، تو اس بات کا بھی اظہار یہودی جو ہیں کفار مدینہ کے سامنے بارہا دفعہ کر چکے تھے، تو یہ بات انہیں بہت اچھے سے یاد تھی اوس اور خزرج والوں کو۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ حج کے موقع پر خزرج قبیلے کے 6 افراد جب مکہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دعوت پیش کی۔ اب سوچئے، جب یہودیوں کے منہ سے سن سن کر وہ عادی ہو چکے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ لازمی ایک نبی آنے والا ہے، اب حج کے موقع پر جب مکہ پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق پیش کی، تو وہ آپس میں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو ہم نے ذکر، یہ باتیں جو یہ بیان کر رہے ہیں اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ تو ہم نے یہودیوں کے منہ سے سنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب جو یہودیوں کی دعائیں تھیں وہ یہاں پر ان کے سامنے ایک وجود کی شکل میں موجود تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے سامنے موجود تھی، تو ان کے ذہن میں تو یہ بات بالکل بیٹھی ہوئی تھی کہ واقعی ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ تو وہی نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں یہود کے منہ سے سننے کو ملتا رہتا ہے۔ اب اس سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائیں، یعنی یہود ایمان لائیں، ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کی ذہنیت دیکھیں کہ یہاں پر وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس کی اوپر اجارہ داری یہود نے اپنی پہلے سے ہی جمائی ہوئی ہے، اور وہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جب نبی آئے گا اور وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم فتح پر فتح حاصل کریں گے اور تم ہمیں دبا نہیں سکو گے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ موقع تو سب سے اچھا ہے، ہمیں تو یہ بات ابھی پتہ چل گئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ابھی ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ علم، وہ ہدایت جو بالواسطہ طور پر ان تک پہنچا تھا، ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ بن گیا اور پھر ذریعہ نجات بن گیا۔ اب دیکھیں، کیونکہ یہودیوں نے ہی ان کو یہ بات اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا اور اپنے ساتھ کتاب بھی لائے گا، اور یہاں پر انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی دعوت پہنچی ان تک، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فوراً ہی کچھ نہ سوچتے بس یہ سوچا کہ ہم بس ان نبی، جو نبی ہیں ہمارے سامنے، ان کے ساتھ، ان کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہوا، یعنی یہودیوں کی طرف کیا ہوا، اب دیکھیے گا کہ وہ یہودی جو آنے سے پہلے
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، جو انتظار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو واسطے دے رہے تھے کہ بس جلد ہی ان کا ظہور ہو جائے اور پھر ہم میں وہ شامل ہو جائیں اور ہم کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے تعصب اور تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر مخالف بن گئے. اب یہاں دیکھیں کہ جو قوم انتظار کر رہی ہے، ان کو پتہ بھی ہے، کیونکہ وہ پڑھ چکے ہیں، انہیں معلوم ہے ساری چیزیں، حق کو پہچانتے ہیں کہ لازمی ایک نبی نے آنا ہے اور جو ہے جیسے ہی وہ آئے گا ہم شامل ہو جائیں گے. لیکن اب کیا کیا؟ خود ہی اپنے تعصب اور تکبر کی وجہ سے مخالف بن گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے تو اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو کتاب ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی جو کتابیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے پہنچائی گئی ہیں اس میں اس کا ذکر ہے، وہ جانتے بھی ہیں اچھی طرح اور زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں. لیکن اب کیا کر رہے ہیں وہ؟ اب تو خود مخالف بن کے بیٹھ گئے. تو اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کیسا برا ذریعہ ہے کہ جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کر رہے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کر دی کہ وہ نبی، وہ کتاب جس کا تم خود دعائیں مانگ مانگ کر انتظار کر رہے تھے، آج اللہ نے خود اپنی مرضی سے اسے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث کیا تو تم اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس نبی کے مخالف بن گئے جس قوم کو تم حقیر جانتے تھے. اس میں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا تم نے ایسے رد کر دیا کہ گویا اللہ تم سے پوچھ کر نبی بھیجے گا. تو جان لو کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے اور جو اس سے انکار کرتا ہے ایسے کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں نسل اسرائیل میں اتری ہے. ڈھٹائی دیکھیے گا آپ یہاں ان کی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے سے باہر جو کچھ بھی آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو، اب یہاں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے گا، اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھتے ہو، اس تعلیم پر ہی ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اب یہاں دیکھیے گا ایک تماچا ہے جو انہی کے الفاظ انہی کے اوپر پلٹ رہے. پہلے تو وہ آخری نبی کا انتظار کرتے رہے اور جب آخری نبی بنی اسماعیل میں مبعوث ہو گیا تو اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس کے مخالف بن گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہے، یعنی بنی اسرائیل پر جو کتابیں پہلے اتاری گئیں، جو نبی پہلے آئے، ہم تو اسی کے اوپر رہیں گے بھائی،
ہم تو کوئی بات اور نہیں جانتے، ہمارے پاس اپنی تعلیم موجود ہے، اپنی کتاب موجود ہے، اپنی ہدایت موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا جھنجھوڑا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو بتاؤ ذرا کہ اگر تم اسی پر ایمان رکھتے ہو جو تمہاری طرف اتارا گیا تو تم نے کیا کیا؟ کیا ان احکامات کی پیروی کی؟ کیا ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ وہی رویہ رکھا جس کے وہ مستحق تھے؟ بلکہ تم نے نہ ان احکامات کی پیروی کی، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جو تمہیں اچھی لگی اس بات کو تم نے مان لیا اور باقی احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ اور نبیوں کو تو تم نے قتل ہی کر ڈالا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پوری تیاری کی۔ تو اب بتاؤ ذرا کہ تم تو بولتے ہو کہ جو ہمارے دائرے میں ہے ہم اسی کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو تم نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا تھا؟ کتنی واضح آیات ہیں کہ جن کے ذریعے ان کے پورے طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم آیت نمبر 92 اور 93 میں دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر تم ایسے ظالم تھے کہ تم اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو بھی یاد کرو جو کوہ طور تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے، اگر تم اپنے آپ کو مومن مانتے ہو تو یہ تو عجیب ایمان ہے۔ اب یہاں انہی کی بات انہی پر لوٹا دی گئی کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے ہاں آیا۔ ہم نے یعنی اللہ بیان کر رہے، ہم نے تو تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ سختی سے عمل کرنا ہے اور کان لگا کر سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اور تم نے کیا کیا کہ تم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہود کو یہ زعم تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اس کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اس کے پسندیدہ اور چنندہ لوگ ہیں، لہٰذا آخرت کا گھر یعنی جنت ہمارے ہی لیے ہے۔ اب یہاں ان کی ایک اور ڈھٹائی اور ایک اور خوش فہمی دیکھیے گا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بار معاف کرتا رہا اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہم پر نوازش رکھی، تو آگے بھی جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہے وہ ہمارے ہی لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے لیے ایک اور سوال رکھ دیا، آیت نمبر 94، ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ اگر تمہاری یہ خوش فہمی ہے کہ تم اتنے لاڈلے ہو کہ جنت تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو دنیا کی زندگی تو تمہارے لیے ایک تکلیف دہ زندگی ہے، تمہارے اوپر گرا گزرنی چاہیے۔ یہاں دکھ ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، جد و جہد ہے، غم ہے، تو اتنی کوفت کیوں اٹھاتے ہو؟ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہو؟ تمہاری تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ تمہیں اس فانی دنیا سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل ہو، اور تمہارے دل میں تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ تمہیں جلد موت آئے اگر تم اپنے خیال میں اتنے ہی سچے ہو۔
یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس دنیا کے جھنجھٹوں میں کیوں پڑے ہو. اگر تم یہ بالکل ٹھان کے بیٹھے ہو کہ جنت پر صرف تمہارا ہی حق ہے تو دل کیوں لگایا ہے ادھر؟ کیوں اتنے دنیا میں پڑ گئے ہو، دنیاوی معاملات میں پڑ گئے ہو؟ تم تو یہ دعا کرو نا کہ اللہ جلد از جلد اس فانی دنیا سے تمہیں چھٹکارا دے اور تم اپنے ہمیشہ کے ٹھکانے یعنی جنت پر پہنچ جاؤ. تو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات تو وہ کہتے تو ہیں لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب دیکھیے گا اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، آیت نمبر 95. یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے بالکل کلیئر بتا رہا ہے. یہاں پہلے ساری ان کی باتیں بیان کر دیں. اب اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، یعنی ان کی جو بھی اعمال ہیں جو وہ کر کے آئے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں، دعا نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تو یہاں پر بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے اس زندگی میں کیا کیا کمائی کی ہے، کیا کیا اعمال آگے بھیجے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. اب یہاں ہم حدیث دیکھتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جامع ترمذی کی حدیث 2324. الفاظ کیونکہ وہ شروع سے یہود کا ایک طرز عمل یہ رہا ہے کہ وہ منہ سے کچھ بولتے ہیں اور عملاً وہ کچھ اور کرتے ہیں. پہلے وہ ڈھٹائی دکھا کر یہ کہتے ہیں کہ جنت پر تو صرف ہمارا ہی حق ہے، ہم ہی وہ قوم ہیں جو اللہ کے نہایت چہیتے ہیں، نہایت لاڈلے ہیں، تو جنت تو صرف ہمارے ہی لیے ہے. لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا اعمال کر رہے ہیں یا کر کے آگے بھیج چکے ہیں. وہ کبھی یہ آرزو نہیں کریں گے، کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ وہ جلد اس دنیا سے جائیں اور یہیں اپنا دل لگا کر بیٹھے ہیں. آیت نمبر 96. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہاں یہ بات اس دور میں بھی سچی تھی اور آج کے دور میں بھی سچی ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی یہ بات اسی طرح سے سچ ثابت ہوتی رہے گی کہ بنی اسرائیل یعنی یہود جو ہیں وہ دنیا کے طلبگار ہیں، پیسوں کے پجاری ہیں. آج کے دور میں جو سود کا رواج عام ہے یا بینکنگ کا نظام ہے یہ انہی کا رائج کرتا ہے. زندگی کی ہرس اتنی زیادہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ بس ان کا یہ ہے کہ ان کی عمر لمبی ہو. ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ عزت کی زندگی ہے، ذلت کی زندگی ہے، دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے اس چیز سے انہیں کوئی غرض نہیں. وہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھ کر ہیں. اب یہاں مشرکوں سے دیکھیے گا کہ مشرکوں سے جب جنگ لڑی گئی تو کھلم کھلا میدان میں کھلے عام سب کے سامنے لڑی گئی. مشرک کبھی بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ چھپ کر وار کرتے. انہوں نے اگر دشمنی کرنی تھی تو وہ کھل کر سب کے سامنے آ کر لڑے ہیں، جبکہ یہود بنی اسرائیل کا یہ شیوہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں. اور رہائش کا بھی جو ان کا طریقہ تھا، یہ قلعہ بند ہو کر رہتے تھے. قلعے کی صورت میں ایک آبادی جو ہوتی تھی اس کو قلعے کی صورت میں بند کر لیا کرتے تھے.
کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئے، اور آج بھی ان کی یہی روش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی جانوں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں، اور دل اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایسی ان کے مزاج میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھلے عام مقابلہ کریں یا میدان میں آ کر لڑیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 14 میں اس کی دلیل ملتی ہے کہ یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے، یعنی اندر ہی اندر سازشیں رچنا، پیٹھ پیچھے وار کرنا، یہ کبھی بھی اتنا ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ وہ آ کر سب کے سامنے لڑ سکے۔ ان کو اپنی جانوں سے اتنا پیار ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم جائیں اور ایسا نہ ہو اپنی جانوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو انہیں اپنی جانیں بہت عزیز تھیں بھی، اور آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ماریں تو یہودیوں کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہی تیار کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر انہیں ان کی خواہش کے مطابق طویل زندگی دے بھی دیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا؟ ان کی یہ لمبی عمر، طویل زندگی کی خواہش انہیں عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ آخرت تو بالآخر آنی ہی ہے، بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آخرت کا دن ہوگا، روز حساب ہوگا، تو ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل کر رہے گی، اور اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 97، ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ یہودی جو تھے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ہی برا نہیں سمجھتے تھے، برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کے اس پاک فرشتے، اس برگزیدہ فرشتے جبریل الامین کو بھی گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ، اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں بلکہ عذاب کا فرشتہ ہے۔ اب دیکھیں یہودیوں کی ڈھٹائی دیکھیے کہ وہ ذرا نہیں جھجکتے تھے کہ وہ کس کے بارے میں کیا بات کہہ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے جاہل قوم تھی، اور آخر تک وہ اپنے آپ کو جاہل ہی ثابت کرتی رہی، اور یہود جس احساس سے برتری کا شکار تھے اس کی روح سے وہ بنی اسماعیل کو حقیر سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک ان پڑھ گوار قوم تھی جس کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ قانون ہے، تو اللہ نے ان میں سے کیسے ایک شخص کو چن لیا؟ اب یہ سوال کریں کہ اللہ نے کیسے چن لیا؟ ان کو شک ہو رہا ہے کہ ایک جاہل قوم کے اوپر کیسے شریعت نازل ہو گئی، اور وہ کھل کر کیا کہتے تھے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی شرارت ہے کہ وہ وحی لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ یعنی جو وحی آنی تھی وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ وہ بنی اسرائیل میں ہی آنی تھی۔ یہ جو گڑبڑ کی ہے یہ جبرائیل نے کی ہے، اور یہ اس کی شرارت ہے کہ وہ وحی لے کر ایک عرب قوم میں چلا گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، لہٰذا وہ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے۔ اور یہ جو قرآن ہے اسی بات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس کتابوں میں موجود ہے، یعنی تم تو پہلے ہی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ایک نبی آنے والا ہے، اور ایک کتاب آنے والی ہے، ایک شریعت آنے والی ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے، تم تو اس بات کا برملا اظہار کرتے تھے۔ اور اب جو قرآن مجید آ گیا
اور اسی بات کی تصدیق قرآن میں جو درج ہے وہ وہی سارے احکامات ہیں جو تم تک بھی پہنچائے گئے، اسی بات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب تم یہ گالیاں کیوں دیتے ہو؟ جو تورات اور انجیل لانے والا فرشتہ تھا وہ بھی تو جبرائیل علیہ السلام ہی تھے، وہ کسی اور فرشتے نے تو نہیں پہنچایا۔ اگر وہ آج گڑبڑ کر رہا ہے، اگر وہ آج شرارت کر رہا ہے، تو کیا پہلے بھی اس نے شرارت کی؟ جس طرح سے اس نے پہلے اپنی ایمانداری سے کتاب پہنچائی، اسی طرح آج بھی قرآن مجید جس کے لیے حکم تھا اس تک ہی پہنچائی گئی۔ تو قرآن مجید کے لیے جو تم گالیاں نکالتے ہو وہ پلٹ کر تورات اور انجیل پر جاتی ہیں۔ اپنی بات پر غور تو کرو کہ تم کس کے اوپر تہمت لگا رہے ہو۔ اور قرآن مجید تو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کا تم خود انتظار کر رہے تھے اور پورے تمہارے پاس اس کی نالج تھی کہ ایک کتاب آنے والی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی تمہیں پتہ چلے تمہیں فوراً اس کے اوپر عمل کرنا تھا۔ لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں آ گئی، ایک عرب کے اوپر آ گئی، ایک اجمی کے اوپر آ گئی، تو تم نے اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، اور تم کہتے ہو کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم تک موجود ہے، ہمارے پاس اپنی کتاب موجود ہے، اور آج تم جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہو جو کہ تورات اور انجیل لانے والا بھی ہے۔ تو یہ گالیاں پلٹ کر ان کتابوں پر بھی جا رہی ہیں جو تمہارے پاس موجود ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا بھی دشمن ہے۔ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے۔ فرشتے جو ہیں اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، تو اللہ، اس کے رسول اور اس کے ملائک ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں اس جماعت کو سمجھ لیجئے گا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اگر وہ جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے یہ شرارت کر دی ہے، اس فرشتے نے یہ شرارت کر دی ہے، تو یعنی تم شک کر رہے ہو کہ اللہ نے جو ایک فرما بردار قوم مخلوق بنائی ہے وہ کوئی ایسا عمل اپنی مرضی سے کرے گا یا وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے۔ تو جان لو کہ تم نے جبرائیل کا دشمن ثابت کر کے اللہ کا بھی دشمن ثابت کر دیا ہے اپنے آپ کو۔ اور اگر کوئی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور جبرائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو دوست کہو اور اس کے فرما بردار فرشتوں اور رسول کو برا بلا کہو اور گالیاں دو۔ اب اگر اللہ کو ماننا ہے تو اس کے فرشتوں کو بھی ماننا ہے اور اس کے رسولوں کو بھی ماننا ہے اور اس کی کتابوں کو بھی ماننا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جانا کہ یہود نے کس طرح سے قرآن مجید کا انکار کیا جبکہ وہ پہلے سے انتظار میں تھے، اس آخری نبی کا انکار کیا جس کے لیے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور دنیا کی رغبت یہاں بیان کی گئی، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار کہتے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کو طویل کرنے کے لیے وہ کبھی بھی کھل کر مقابلے پر نہیں آتے، ہمیشہ چال بازیوں کے ذریعے ہی اپنی دشمنی کو پورا نبھاتے ہیں، اور وہ آگے دنیا رہنے تک یہ عمل کرتے رہیں گے۔ تفسیر کے آخر میں یہاں میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتی ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7319۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی
امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی، جیسے بالشت کے اوپر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی امتوں سے کون مراد ہیں؟ پارسی اور نصرانی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون؟ یہاں پر بنی اسرائیل کے حوالے سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ کا جو اشارہ ہے پچھلی امتوں سے جو اشارہ ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، پارسی اور نصرانی کی طرف ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اور کون؟ تو یہاں پر دیکھ لیجیے گا اس حدیث میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ جو آج ہم امت ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، وہ تمام خرابیاں، وہ تمام عیب، وہ تمام برائیاں جب تک نہیں آ جائیں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو ہم نے جہاں تک تذکرہ پڑھا، تفصیل سے ایک ایک آیت کھل کر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تمام برائیوں کا، تمام ان کے جذبات کا، ان کے الفاظ کا، ان کے جنت کے اوپر حق جمانے کا، ان کی دنیا کی محبت کا، یہ سب چیزیں جو بھی بیان ہوئی ہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہم ہرگز اس برائی میں نہ پڑیں۔ ایک یہاں پر بہت اہم بات میں نے بیچ میں شیئر کی تھی کہ جب بنی اسرائیل کے پاس ہدایت پہنچی، یعنی قرآن مجید کی دعوت دی گئی انہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے عقیدے میں مضبوط ہیں اور ہمارے پاس جو پہلے سے موجود ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ جو ہمارے دائرے سے باہر ہے، یعنی جو ہمیں باہر سے بات پتہ چل رہی ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، تو وہ تو اللہ کی پھٹکار ہے کہ وہ اس بات پر عمل نہیں کر رہے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم میں بھی یہ برائی ایسے اندر پیوست ہو گئی ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم اچھی بات، حق کی بات جاننے کے بعد بھی اگر ہم کسی غلط روش پر ہیں تو ہمیں اس سے پیچھا چھڑانے میں بہت مشکل آتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی طرز عمل میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں اور ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے اوپر شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، کیا واقعی ہم صحیح نہیں کر رہے؟ بلکہ بعض اوقات تو ہم اپنی ہدایت دینے والے کو ہی چپ کرا دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اس بات کا علم ہے، تم جانے تو اس بات کو۔ تو ہمیں حتی الامکان ان تمام برائیوں سے دور رہنا ہے، اپنی اور اپنی اولاد کی بھرپور اصلاح کرنی ہے۔ ان آیات کا ذکر ان سب کے سامنے رکھنا ہے تاکہ یہ تمام عیب، یہ یہودیوں کی جو بھی سازشیں، جو ان کے مزاج ہیں، ہمارے مسلمان بچوں کو اس کی آگاہی لازمی ہونی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔